رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم ويصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جس اللہ کریم نے ہمیں اس وقت کسی دنیا دار کے دروازے پہ نہیں اپنے دروازے پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور سید کائنات حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے حضور اور قیامت تک آنے والی آپ کی آل پاک کی خدمت میں جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ کریم نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی. احباب گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں، زمین اور آسمان کے بنانے میں، اور واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آپس میں اختلاف میں، لآیت لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے جو صاحب عقل ہیں، جو اہل عقل ہیں، عقل رکھنے والے ہیں. ان کے لیے اس اختلاف میں اور اس تخلیق میں اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی موجود ہے. قرآن مجید کا یہ کلام یہ قرآن مجید کے دیگر کئی مقامات پر بھی موجود ہے جہاں اللہ کریم نے زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے اور دن اور رات کے آپس کی اختلاف کا ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو چیز اللہ ایک بار سے زیادہ بار ارشاد فرمائے وہ ایک بار بھی کہہ دے تو اس کا کلام دنیا کی ہر چیز سے بالا ہے، بلند ہے. اور اگر اللہ کسی چیز کو پلٹ پلٹ کے دہرائے اس کا معنی یہ ہے کہ امت اس پر اور زیادہ غور و فکر کرے. ہماری بھلائی کا کوئی بہت بڑا اہم راز ان آیات میں ہوتا ہے جن میں اللہ کریم اپنے ایک ہی کلام کو ریپیٹڈلی دہراتا ہے. دوستان محترم، قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو کبھی بھی محراب و منبر پہ آج کے دور میں عموماً ڈسکس نہیں ہوتی. بہت سے علماء کرام ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مخصوص پیرائے میں چند آیتوں کے اندر سارے خطاب کرنے ہوتے ہیں. قرآن مجید سارا ہماری رہنمائی کے لیے ہے اور حروف مقطعات والی آیات اور متشابہات والی آیات کو چھوڑ کر باقی ساری آیات جو محکمات کے اندر شامل ہیں وہ ہر آیت ہمارے لیے
کوئی درس لے کر آئی ہے، کوئی پیغام لے کر آئی ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو ماننا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے لازم و واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی آیت سے زندگی بھر صرف نظر کرے گا تو قیامت والے دن یہ آیات اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی کہ مولا تو نے تو ہمیں، جیسے اللہ نے جو چیزیں حلال ٹھہرائی ہے نا، اگر کوئی بندہ اللہ کی کسی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے اور نہ کھائے، کئی پرندے ایسے ہیں جو حلال ہیں ہم نہیں کھاتے، پتہ ہی نہیں، اچھے نہیں لگتے، تو قیامت کو وہ پرندے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ تو نے تو اپنے بندوں کے لیے ہمیں حلال کیا تھا، ان بندوں نے خود ہی حرام کیے رکھا، ان سے پوچھ اللہ انہوں نے ہمیں کیوں نہیں استعمال کیا۔ تو اگر پرندے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے تو قرآن کی آیتیں کیا نہیں کہیں گی مولا ہمیں کس کے لیے بھیجا تھا؟ تو ایسی ہی آیات میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بحوالہ قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک بنیادی بات اور بہت امپورٹنٹ بات اس آیت کے ضمن میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، ایک مضمون اللہ پاک نے بیان کیا اس آیت میں زمین اور آسمان کی تخلیق کا، کریشن آف یونیورس کا، اور دوسرا مضمون بیان کیا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آپس میں اختلاف۔ اب ایک مجلس میں صرف اس میں سے ایک مضمون کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ مضمون ہے واختلاف اللیل والنہار۔ اور اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے دن اور رات میں لآیہ، یہ اللہ کی ایک آیت ہے، یہ اللہ کی ایک اس کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ جو انسانیت میں شامل ہے اس کے لیے وہ آیت نشانی کا سبب ہوگی، کیونکہ اللہ کی نشانی کو جو پہچان لیتا ہے وہ پھر اس نشانی کی برکتوں کو ساری زندگی میں سمیٹتا اور پاتا رہتا ہے۔ تو فرمایا وہ جو اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے، اس کے اندر اختلاف میں وہ صرف اور صرف اولی الالباب، وہ صرف اہل عقل کے لیے ہے، جن کی عقل سلیم اور عقل نورانی کا چراغ جل رہا ہوگا، انہیں اس اختلاف کا فیض بواسطہ قرآن مجید اللہ عطا فرمائے گا۔ اب بڑے ٹھہر کر اس نقطے کو سمجھیے کہ ہمارے ہاں تو اختلاف کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، نشانی تو ہم نے اختلاف کو کسی اہل عقل کی نشانی کے بعد میں تو کبھی ڈسکس نہ کیا نہ سنا۔ ہم تو اختلاف کہتے ہیں دوسرے کے غریباں کے پکڑنے کو، ہم اختلاف کہتے ہیں کسی معزز آدمی کی پگڑی اچھالنے کو، ہم اختلاف کہتے ہیں کسی نے ساری زندگی قرآن و سنت کا دین کے اوپر لکھنے کا کام، تحریر کا کام، تقریر کا کام، ساری زندگی امت کو زوال پذیری سے نکالنے کا کام کیا ہو، اس کے خلاف کتاب لکھنے کا نام اختلاف کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اختلاف تو یہ ہے کسی کو گالیاں نکال دو، ہم تو کہتے ہیں بھئی جو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ تو دین سے ہی باہر ہے، یہ اختلاف ہے ہمارا، جی فلانے بندے دی گالی ساڑھے نال نہ کرو جی، وہ دن ساڑھا اختلاف ہے بھی کیوں نہ کریں بات، جس سے اختلاف ہے اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، اس کی مجلس میں نہیں جانا چاہتے، اس کو اپنی مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ کئی دیگر مسالک کے ساتھ اختلاف ہے تو ہم نے اپنی مسجد میں بورڈ لگا دیا، کسی اور مسئلے کا بندہ یہاں آ ہی نہیں سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، پابندی کا لگا۔ دوستان محترم، دین متین نے اس طرح کی پابندیوں کو ہمیں کہیں حکم نہیں دیا کہ جہاں آپ اپنی ذاتی شناخت کو دین بنا لیں اور باقی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے سارے دروازے بند کر دیں۔ اب اللہ کے قرآن پر آئیے، اللہ کہہ رہا ہے واختلاف اللیل والنہار۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں یہ راز سمجھایا ہے کہ اختلاف کہتے کسے ہیں۔
میں یہ راز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے سن کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جس کو اختلاف سمجھتے ہیں وہ اختلاف ہے یا اللہ کا قرآن جس کو اختلاف ڈکلیئر کر رہا ہے وہ حقیقی اختلاف ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا اللہ کی عزت کی قسم بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب دن اور رات میں کیا اختلاف ہے جس کو اللہ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے؟ دوستان محترم، دن اور رات میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ دن کی فکر، دن کا نظریہ رات کی فکر اور نظریے سے ٹوٹلی جدا ہے۔ کیسے؟ دن روشنی پسند ہے، روشنی آتی آپ کہتے ہیں دن آ گیا ہے، اور رات تاریکی پسند ہے۔ اب روشنی اور تاریکی یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اینٹونیمز ہیں، الٹ ہیں، متضاد ہیں۔ اس لیے جب آپ کے بچوں کو اسکول والے متضاد پڑھاتے ہیں اور انگلش میں اینٹونیمز پڑھاتے ہیں تو ڈے کا اینٹونیم نائٹ ہوتا ہے، دن کا رات ہوتا ہے۔ تو دونوں کی فکر اور نظریہ دن اور رات کا جدا ہے۔ رات نے ازل سے لے کر آج تک اپنی تاریکی پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ رات جب بھی آئی اندھیرا لے کر آئی، رات جب بھی آئی جس دور میں بھی آئی اس نے اپنی تاریکی سے اپنے رات ہونے کا اعلان کیا، اور دن نے بھی آج تک کبھی اپنی فکر اور فلسفے کو نہیں چھوڑا۔ اس نے کبھی نہیں کہا چلو میں ایک دن روشن نہیں ہوتا رات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہوں، نہیں سمجھوتا نہیں کیا۔ دن جب بھی آیا روشنی کو لے کر آیا، لائٹ کو لے کر آیا۔ اب دیکھیے دونوں فکر جدا ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مخالف ہیں۔ رات کبھی روشن نہیں ہوتی اور دن کبھی تاریک نہیں ہوتا، لیکن انتہائی سمجھنے کی بات اہل عقل کے لیے یہ ہے کہ اصل سے ایک نظام چلا آ رہا ہے، لیکن کبھی رات دن کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑی نہیں ہوئی، اور دن کبھی رات کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن کے کبھی کھڑا نہیں ہوا۔ دن نے اپنے اوقات میں اپنی فکر ایک ہی محل اور ایک ہی مقام پر پیش کی، ایک ہی دنیا میں۔ یہ نہیں کہ رات نے کہا بھئی وہ اس طرف دن تو رہنا ادھر میں رہوں گی، تو ادھر نہیں آنا میں ادھر نہیں جاؤں گی، وہ تیری مسجد ہے یہ میری مسجد ہے۔ کبھی ایسا ڈیسیژن نہیں ہوا۔ جہاں دن ہوتا ہے وہیں رات بھی آتی ہے، اور جہاں رات ہوتی ہے وہیں دن بھی آتا ہے، اور ہزارہ سال سے یہ نظام چلا آ رہا ہے، لیکن دن اور رات لوگوں کبھی بھی آپس میں باہم دست و گریباں نہیں ہوئے۔ رات نے اپنی فکر تاریک ہو کر زمانے کے سامنے پیش کی، مگر جب دن کی اپنی فکر پیش کرنے کا وقت آیا اس کا راستہ چھوڑ کر وہی محلہ وہی علاقہ اس کے حوالے کر دیا۔ پھر دن نے اپنی فکر روشنی کی صورت میں پیش کی، لیکن جب رات کا وقت آیا تو دن دھیرے سے وہاں سے ہٹ کے چلا گیا۔ اس نے رات کو اسپیس دے دی، تم اپنی فکر پیش کرو۔ لہذا دن بھی عالم انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوا، اور رات بھی عالم انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوئی۔ اور اس آیت کو صحابہ کو سناتے وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمتی، فرمایا جیسا اختلاف لیل و نہار کا اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا ہے، اگر اپنی عام زندگیوں میں میری امت بھی اسی طرح کا اختلاف کرے گی جس میں فتنہ نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، باہم دست و گریباں ہونا نہیں ہوگا، تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی فکر کا اختلاف اس امت کے اہل عقل کے لیے اللہ کی اسی طرح رحمت ثابت ہوگا جیسے دن اور رات رحمت ہے۔ قرآن مجید نے نظریہ اختلاف پیش کیا
تو پتہ چلا جہاں اختلاف ہو وہاں فساد نہیں ہوتا، وہاں فساد، اور جہاں فساد ہو وہاں اختلاف نہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے اللہ نے کہا کہ اہل عقل کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، سب کو نہیں آئے گی۔ اب آپ میں سے کون اہل عقل ہے وہ فیصلہ تو اس کی سمجھ کرے گی، میں نے نہیں کرنا۔ تو اختلاف کبھی بھی ایک دوسرے کا گریباں پکڑنے کی اجازت۔ اچھا، اس راز کو ہمارے قرون اولیٰ کے بزرگوں نے سمجھا، چاہے وہ فقہ کے اماموں کی طرف آئیں یا معرفت کے اماموں کی طرف آئیں۔ اہل فقہ کی طرف آئیں تو اہل فقہ میں 4 بڑے مذاہب اربع ہیں اس امت کے اندر، اور ہمارے اس عقیدے کے اندر 4 بڑے مذاہب ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں فقہ حنفیہ، جس کے پیروکار میں اور آپ ہیں، اور فقہ حنفیہ کے اندر بھی پھر 3 آگے مزید کیٹیگریز ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں، وقت نہیں میں اس کی اب ڈیٹیل میں جاؤں۔ فقہ حنفی کا بھی صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، 3 عقیدے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے فقہ شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، اور پھر امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ۔ 4 فقہ آپس میں ہزاروں لاکھوں مسائل میں اختلاف رکھتی ہیں، مگر لوگوں اب دین محمدی کی اس اختلاف کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھیے اور سمجھیے کہ امام اعظم امام شافعی امام اعظم سے ہزاروں مسائل میں اختلاف کرتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں سانپ کھانا جائز نہیں ہے، ڈڈو کھانا جائز نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں کھانا جائز ہے۔ کتنا بڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کچھوا کھانا جائز ہے، اس کو انڈا کھانا جائز ہے، امام اعظم کہتے ہیں نہیں جائز۔ اختلاف ہو گیا نا، ایک نے ایک چیز کو حلال کہا، ایک نے حرام کہا، اتنا فرق ہے، مگر لوگوں دین محمدی کا حسن دیکھیے۔ امام شافعی بعد میں آئے، امام اعظم پہلے گزرے۔ امام شافعی نے ساری زندگی کتابیں لکھی، درس دیے، ہزاروں طلبہ پڑھائے، مگر ساری زندگی امام شافعی نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہا ہوں فقط یہ ٹھیک ہے، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہے۔ حسن دیکھیے۔ پھر امام مالک نے اپنی فکر پیش کی، انہوں نے کہیں امام شافعی امام اعظم کو برا بلا نہیں کہا۔ امام احمد حنبل نے اپنی فکر پیش کی، ہزاروں مسائل میں ان تینوں ائمہ سے اختلاف کیا، مگر کسی ایک مقام پر بھی ان تینوں باقیوں کے حوالے سے ایک جملہ بھی مخالفت کا نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا جی وہ غلط ہے جی ٹوٹلی، آپ اس امام کو ہی نہ مانیں، حتیٰ کہ میں اس محبت کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب قرآن کے خلق ہونے کے مسئلے پر بادشاہ وقت نے کوڑے مارنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کا عقیدہ تھا، وہ صحیح عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ اب کوڑے وجود احمد بن حنبل پہ لگنا شروع ہوئے، لوگوں اتنے کوڑے لگے، ایک وقت آیا انہی کوڑوں کی اذیت سے امام احمد حنبل دنیا سے وصال کر گئے۔ تو جب غسل کے وقت آپ کی قمیض اتاری گئی تو مسلمانوں نے عزت اور احترام کی خاطر اور تبرک کے لیے اس قمیض کو رکھ لیا۔ اس قمیض سے امام احمد حنبل کو بطور تبرک استعمال کیا جاتا تھا۔ اب وہ قمیض پھر چلی امام احمد بن حنبل کے علاقے سے، اور چلتی چلتی ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں اس امام کی قمیض، وہ خون سے لطفت وہ قمیض، وہ مصر میں امام شافعی کے پاس پہنچی۔ امام شافعی فقہ میں اپنی امامت الگ رکھتے ہیں، اپنا مذہب الگ رکھتے ہیں، لیکن اب دوسرے امام کی قمیض ہے جو اس امام کے پاس آ گئی۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا اس قمیض کو ایک پانی کا ٹب لے آؤ، اس کو پانی سے بھرو اور اس کے اندر بھگو دو۔ لوگوں ایک امام کی قمیض، دوسرا امام یہ نہیں کہتا میں منتا ہی نہیں ہوں، جو کہ سٹو بار کتوں لے آئے ہو ایک قمیض، میں تو اور بھی منتا نہیں ہوں، اس امام کی مانتا نہیں ہوں۔ نہیں، آپ نے اس ٹب کو پانی سے بھروایا، لوگوں اس میں امام احمد حنبل کی قمیض بھگو دی، اور اپنے شاگردوں اور اپنے ماننے والوں کو کہا آ جاؤ، جو امام احمد حنبل کا فیض آج لینا چاہتا ہے وہ اس پانی میں اپنے ہاتھ تر کر کے اپنے چہرے پہ مل لے، اس پانی کو پی لے، اپنے وجود پہ مل لے۔ امام شافعی کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے
کہ جو امام احمد حنبل کی اس قمیص کو تبرک سمجھ کے اس کا پانی اپنے چہرے پہ مل لے گا، اسے امام احمد حنبل کا فیض مل جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اختلاف تھا۔ یہ کیا تھا؟ اور اگر کوئی کہے جی میں تو اس کی قمیض ہے کیونکہ میرا عقیدہ اپنا، اس کا اپنا، میرا نظریہ اپنا، اس کا اتنا، میں تو اس کو مانتا ہی ہوں، اس کو اٹھا کے جلا دو، تو یہ اختلاف نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ فساد۔ بلکہ کوئی قمیض لیا ہے تو آگے سے وہ کہ ادھر آپ تیری ہنسی کسی گانے والے، دو چار تھپڑ بھی اس کو مارو بھائی، اس کو پتہ نہیں ہم کون ہے، ذکر کس کا کر رہا ہے ہمارے سامنے۔ یہ اس امت میں اختلاف نہیں ہے لوگوں، کیا ہے؟ فساد ہے، فتنہ ہے۔ اور فتنے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اے امت مصطفیٰ، میں بڑے درد کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج اختلاف کے نام پہ یہ امت فساد کا شکار کی جا رہی ہے۔ اختلاف تو ہے نہیں، اختلاف احترام سکھاتا ہے، فساد نہیں سکھاتا۔ یہ تو میں نے فقہ کے اماموں کی بات کی۔ دوسری طرف آ جائیے، طریقت میں بھی چار بڑے مذہب ہیں۔ ایک سلسلہ قادریہ ہے، ایک سلسلہ چشتیہ ہے، تیسرا سلسلہ نقشبندیہ ہے، چوتھا سلسلہ سہروردیہ ہے۔ چاروں کے وظائف الگ، چاروں کا مجاہدے کا طریقہ الگ، چاروں میں خلافت پانے کا انداز الگ۔ مگر آؤ لوگو، زندگی بھر آپ نے کسی قادری سلسلے کے بزرگ سے، جو صحیح العقیدہ اور صحیح المعنی بزرگ ہو، آج کے دور کی بات نہیں کرتا، تھوڑا پیچھے جا کے ماضی کے 500-600 سال کو سٹڈی کر کے دیکھیں، کسی قادری بزرگ نے کہا دنیا پہ چشتی بزرگ غلط ہے، نقشبندی بزرگ غلط ہے، سہروردی بزرگ غلط ہے، کسی سہروردی بزرگ نے کہا یہ باقی تین غلط ہیں، کسی چشتی بزرگ نے کہا یہ باقی تین غلط ہیں۔ لوگوں پوری تاریخ پڑھ لو، آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ ہر قادری نے باقی تینوں کا احترام کر کے، ہر چشتی نے باقی تینوں کا احترام کر کے، ہر سہروردی نے باقی تینوں کا احترام کر کے، ہر نقشبندی نے باقی تینوں کا احترام کر کے دنیا طریقت میں بھی اختلاف کی حقیقت بتا کر امت کے لیے رحمت کا سبق دیا ہے کہ اختلاف ہے مگر ہم سارے ایک دوسرے کا ادب بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کئی بزرگ ایسے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، آپ تصدیق کروا سکتے ہیں، جنہوں نے چاروں میخانوں سے پیا، چاروں میخانے کی خلافت حاصل کی۔ اب کسی چشتی نے یہ کہہ کر کہ یہ نقشبندی میخانے سے پی کر آئے، میں تو نہیں پلاتا، پہلے ان کے خلاف تقریر کر۔ ایسی کہیں دعوت نظر نہیں۔ کیوں؟ ان سب نے قرآن سمجھا تھا۔ کیا سمجھا تھا؟ اللہ کہہ رہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب۔ یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی امت کے لیے برکت اور رحمت لے کر آتی ہے، فساد اور انتشار لے کر نہیں آتی۔ اچھا یہاں رک جائیے، میں ایک بڑا ڈیفرنٹ ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر اس کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ اس کے اندر امت کی اتحاد کا راز ہے، برداشت اور تحمل کا راز ہے، اور اختلاف کی حقیقت کو سمجھنے کا راز ہے۔ دوریاں مٹانے، نفرتیں مٹانے، شر انگیزیاں مٹانے اور محبتیں بڑھانے کا راز ہے۔ اور عالم دین اس کو نہیں کہتے جو نفرت بڑھائے، عالم دین یا عارف دین اس کو کہتے ہیں جو محبتیں بڑھانے والا ہو۔ اب دیکھیے، بڑی توجہ سے ایک نقطہ سمجھیے گا۔ اللہ پاک نے ابھی تھوڑی دیر کی اس مذہب کے کھانے کو ایک طرف رکھتے ہیں، معاشرت کی طرف آتے ہیں، تہذیب کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر ورائٹی رکھی اور اختلاف رکھا۔ آپ دیکھیے، آپ سبزی کھاتے ہیں نا،
کہ اللہ نے آپ کو صرف ایک ہی سبزی دی ہے پورا سال کھانے کے لیے؟ مذہب میں تو آپ کا عقیدہ یہ ہے نا ایک ہی بس یہ کہ جی باقی سارا کچھ غلط ہے۔ اب بڑی توجہ سے نقطے کو راز کو سمجھیں، اگر اللہ ایک ہی سبزی پیدا کرتا آپ ہر روز کھاتے؟ اللہ نے ایک قوم کو منو سلوا میں بٹیر پکے ہوئے ایک ہی ڈش دی تھی، اس نے کھائی؟ بولیے، انہوں نے کہا اللہ روز کھا کھا کے تنگ پہ گئے تو روز ہی بٹیرے بیچ چھوڑ میں، یہ اپنا اپنے کول رکھ سانو دال دے سبزی دے ککڑی دے۔ اس نے بھی ورائٹی مانگی۔ میدا بھی ایک چیز کو دوسرے دن قبول نہیں کرتا، 2 دن آپ دال کھائیں تیسرے دن حال دیکھ لینا اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دال دی تو ایک نہیں دی، ورائٹی دی، چنے کی دال کھاؤ، لوبیے کے کھاؤ، مونگ کھاؤ، ماش کھاؤ، مسور کھاؤ، اعلیٰ حاضر قیاس کئی دالیں دیں، اور کمال یہ ہر ایک کا ذائقہ الگ رکھا، ہر ایک کا ذائقہ ساری کھاتے ہیں نا، کسی کا انکار تو نہیں کرتے۔ اختلاف امتی رحمت، ساری کھائیں گے تو سارے وائٹامن ملیں گے، کسی میں ایک وائٹامن رکھ دیا، کسی میں دوسرا رکھ دیا۔ اب ایک دال کہے بھائی میرے اندر وائٹامن آ گیا باقی کسی میں ہے ہی نہیں، بھائی مت کھاؤ، دوسرے کا انکار کر دو، ایسا نہیں ہے۔ سارے طبقات امت ساری دالیں کھاتے ہیں، سبزیاں بھی ساری کھاتے ہیں یا نہیں؟ پھر اللہ نے کمال یہ رکھا گرمیوں کی الگ مزاج کے مطابق اور سردیوں کی الگ رکھ دی، اور 20 سبزیاں دے دی۔ پھر پھلوں کی دنیا میں جائیں، سبحان اللہ، اللہ نے کتنے خوبصورت پھل رکھے، ورائٹی کتنی رکھی، تربوز، خربوز، انگور، کھجور، سیب، کیلا، مالٹا، انار، اناناس، اللہ حاصل قیاس۔ اللہ نے 20 پھل اس امت کے لیے رکھے، اور ان میں بھی حسن یہ ہے کہ ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہے، کہیں بھی پھلوں کا ذائقہ آپس میں ایک جیسا، یہ اختلاف ہے۔ ہر پھل کے ذائقے اور دوسرے پھل کے ذائقے میں آپس میں کیا ہے بولیے؟ دسو جی، سارے کھاتے ہو یا نہیں؟ اختلاف قبول کیا یا نہیں امت نے؟ پھل میں اختلاف قبول ہے، پھول میں اختلاف قبول ہے، سبزی میں اختلاف قبول ہے، دالوں میں اختلاف قبول ہے۔ آگے چلیے، فصلیں اناج دیکھ لیجیے، گندم بھی قبول، باجرہ بھی قبول، جوار بھی قبول، مکئی بھی قبول۔ کسی نے انکار کیا کبھی؟ حتیٰ کہ کھانے میں اللہ نے کتنی ورائٹی رکھی دیکھیے، چاول دے دی، جی چاہے تو بندہ وہ کھا لیتا ہے، کبھی جی چاہے تو گندم کی روٹی پکا کے کھا لیتا ہے، کبھی جی چاہے تو وہ کہتا ہے چلو حلوہ پکا کے سوجی کا کھا لیتے ہیں۔ دیکھیے ورائٹی ہے نا، ساری گھروں میں آتی ہے یا نہیں؟ چاہے مولوی ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے عالم ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے استاد ہو، چاہے حضرت صاحب پیر صاحب ہو، چاہے مرید صاحب ہو، ساروں کے ہاں یہ ورائٹی پائی جاتی ہے یا نہیں؟ وہ لوگوں مجھے بتائیے، پھر درختوں کی دنیا میں آ جائیں، دھریک ایک الگ درخت ہے، ذائقہ الگ ہے، چھاؤں الگ ہے، کیکر الگ ہے، بڑے بڑے کانٹے ہیں، دھریک کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں، کیکر کے ساتھ کانٹے ہیں، ٹالی ہے، شیشم ہے، پھلائی ہے، کسی کے ساتھ کانٹا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ساری ورائٹی بھی ہمارے کھیتوں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے جی، غریب وال میں بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قبول ہے؟ کسی نے کبھی کسی ورائٹی کا انکار کیا؟ آؤ لوگوں، اللہ نے ساری کائنات میں اختلاف رکھا، حتیٰ کہ سورج چاند ستاروں میں اختلاف رکھا، ہر ایک کا حسن الگ بنایا، ہر ایک کا جلوہ الگ بنایا، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ بنایا، ہر ایک کا مزاج الگ بنایا۔ مگر دوستان محترم، آؤ اللہ کی ساری کائنات، اب اللہ نے مضمون شروع کیا تھا ان فی خلق السماوات والارض، پہلے اللہ نے تخلیق کی بات کی کہ میری تخلیق پہ غور کرو، میری ساری تخلیق میں اختلاف موجود ہے، مگر ایک اختلاف کو خالق نے سامنے رکھا اور اس کو کہا واختلاف اللیل والنہار، بنایا تو ساری تخلیق میں اختلاف، میری آپ کی شکل ایک جیسی، سارے ایک ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے، سب کی داڑھیاں ایک جیسی ہیں، سب کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ کیا ایک جیسے ہیں؟ کسی کے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، یہ تو شناختی علامت ہوتی ہے الگ الگ ہونے کی۔ اللہ نے ہر چیز میں اختلاف رکھا، مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے میری تخلیق کو دیکھو اور اس تخلیق کو سمجھو، اس کے فن کو سمجھو، اور پھر اختلاف کو سمجھو، جو میری تخلیق اور اس تخلیق کے اندر آنے والے اختلاف کو سمجھ گیا، اللہ دھرتی پہ اس کو عقل مند آدمی کہتا ہے۔ بولیے اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟
اب قرآن مجید کی اس فکر کی روشنی میں عقل مند وہ ہے جو اس نظریہ اختلاف کو سمجھ جائے، اور جو نہ سمجھے وہ اللہ کی اس فکر کی نتیجے میں عقل مند، تو بے عقل کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور عقل مندوں کو کہہ رہا ہوں اس فکر کو پھیلانے والے بن جاؤ تاکہ امت ٹوٹے نہ، امت جڑنے والی بن جائے۔ آج اس امت کو توڑنے کی ضرورت نہیں، جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اختلاف کی حقیقت سمجھ میں آئی، کوئی بات پلے پڑی؟ آؤ دوستان محترم، اس بنیاد پر اب آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ میں نے بات کی اللہ کس کو عقل مند کہتا ہے۔ بھئی میں اپنی کسی مولوی صاحب کی، اپنے کسی استاد کی، کسی پیر صاحب کی بات کرتا، آپ کہتے جی پتہ نہیں جی اپنے نکلنا پہ کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے قرآن کی بات کی، اس پہ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے نا۔ اب دوستان محترم، بہت بڑے قرون اولیٰ کے بزرگ گزرے، میں ان کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ عقل کی افادیت آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اب ہماری محفلوں میں عقل کو بھی بڑا رگڑا لگتا ہے، ہماری محافل میں اسٹیج سیکٹریوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، عقل کو بھی بہت رگڑا لگایا جاتا ہے اور عقل کو عشق کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو عقل ہے، یہ عشق کی دشمن نہیں ہے، یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل عشق ہے مگر منزل تک پہنچنے کی جو پکی سڑک ہے وہ عقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب آپ اس سڑک پہ چلے ہی نہ، اس راستے پہ چلے ہی نہ تو آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ ہمارے یہاں تو صبر یہ جاتا ہے کہ بس اکھا بند کر کے مارو چھال تے منزل، تبھی زندگی بھر دھکے ملتے ہیں، منزل نہیں ملتی ہے۔ دوستان محترم، حدیث بخاری شریف کی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ بما یتفاضل الناس الدنیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دنیا میں اگر کوئی فضیلت پانا چاہے، عزت پانا چاہے، عظمت پانا چاہے، اکرام پانا چاہے، احترام پانا چاہے، حضور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قال بالعقل، عائشہ دنیا میں فضیلت پانے کا معیار نگاہ محمدی میں ایک ہی ہے اور وہ ہے عقل۔ اور یہ کیا ہے؟ لو دو رگڑے ہیں عقل۔ اب میں زبانی رسالت مواب سے مقام عقل سمجھا رہا ہوں۔ مومنوں کی ماں نے پلٹ کے سوال کیا، قال تو بھیا بالآخرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دنیا میں تو سمجھ میں آ گیا فضیلت کا معیار عقل ہے، یہ بتائیے آخرت میں بندے فضیلت کیسے پائیں گے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے دوستان محترم فرمایا قال بالعقل، عائشہ آخرت میں بھی فضیلت عقل کی بنیاد پر ملے گی۔ کس بنیاد پہ ملے گی؟ عقل کی بنیاد پہ ملے گی۔ اب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں یہ جواب سن کے حیران ہو گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ الیسا انہم یجزون باعمالہم، یا رسول اللہ میرا خیال تو یہ تھا کہ آخرت میں قیامت میں فضیلت اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ملے گی، اور حضور آپ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں فضیلت عقل کی بنیاد پر ملے گی۔ یا رسول اللہ یہ بات وضاحت کر دیجئے ذرا اس بات کی۔ آؤ سنو لوگو، اپنے محبوب کے میلاد میں آنے والوں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَحَلْ عَمِلُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ الْعَقْلِ، عائشہ عمل بھی وہی کرتا ہے جس کے پاس عقل ہوا کرتی ہے، عمل بھی وہی کرتا ہے جو اہل عقل ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ائمہ حدیث نے اجماع امت کرتے ہوئے عقل کی تعریف کی ہے کہ عقل کہتے کس کو ہیں اور عاقل ہوتا کون ہے، عقل والا کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ کہتے ہیں العاقل الذی یتقی اللہ المعاصی۔ ائمہ کہتے ہیں
عقل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. الذین، وہ بڑی خوبصورت آیت ہے، الا الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے کہا اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں، آگے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ ولی اسی لیے بنتے ہیں کہ زمانے سے نہیں مولا سے ڈرتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ کا ڈر بندے کو ولی بنا دیتا ہے، اللہ کا دوست بنا دیتا ہے. اور ائمہ حدیث کہتے ہیں عقل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور لوگوں، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ دھرتی پہ اتنا زیادہ عقل مند اللہ کا بندہ ہے. بھئی حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں عقل مند ہونا سمجھ میں آ گیا کون ہے؟ ہم کس کو عقل مند سمجھتے ہیں؟ جو جتنا بڑا ڈھگا ہو. ڈھگا کہتے ہیں نا، لفظ پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، ویلا، بس صرف لوگوں کو ایسے شر پھیلانے والا، آنکھیں دکھانے والا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا عقل مند. اور پھر آپ جانتے ہیں ہماری ایک اور عادت، ضمناً ایک بات آ گئی، گھر میں نا میاں بیوی ہوتے ہیں تو ان سے گھر کا نظام چلتا ہے. ہمارے یہاں میاں بیویوں کے جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جھگڑا ہو کے جب بیوی روٹ کے چلی جاتی ہے نا تو پھر جرگا بیٹھتا ہے. جرگے میں بابے پھر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سیانے جن کو بڑا عقل مند کہا جاتا ہے. ان سیانوں کی اب ایک بات بتا رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ لڑکی والے کے گھر جرگا جاتا ہے اس کو منانے کے لیے. تو جب خاتون کہتی ہے بھئی میں نے تو اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بڑا جابر ہے، ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میری ماں میرے باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا، میری اس گھر میں عزت ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ جو ہمارے سیانے جن کو ہم عقل مند کہتے ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں او بھلیے لوگ اتنا سمجھ نہیں، وہ ایویں طبیعت دا ذرا کھورا ضرور ہے پر دل دا بڑا چنگا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے. پتہ نہیں اتو تو طبیعت دا ذرا کھورا ہے، تو اتو نہ ویگ، تو اندروں اندروں ویگ. ہائے ہائے نادان، تجھے کس نے سیانہ بنا دیا، تجھے کس نے وڈیرا بنا دیا؟ ارے وہ اس شخص کی معاشرتی تخریب کاریاں بیان کر رہی ہے اور تو ظالم نادان ساری تخریب کاریاں سن کے بجائے اس کے کہو کہ ظالم کا ظلم روکیں گے، جابر کا جبر روکیں گے، تخریب کار کی تخریب کاریاں روکیں گے. دلیل کیا دی؟ وہ کھورا پنہ ویگ، اندرو ویگ، دل دا بڑا چنگائی، دل دا بڑا چٹائی. اے نادان مجھے یہ بتا تو کس کے دل میں اتر کے اندر سے دیکھتا رہا وہ کیسا ہے؟ تجھے دلوں میں اترنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ دل اللہ جانے. دل کیسا ہے، کس کا کون ہے، دل کا وہ کیسا کسی کو نہیں معلوم. پوری شریعت کا بنیاد دل پر نہیں رکھی گئی، ظاہر پہ رکھی گئی. کس پہ رکھی گئی؟ ظاہر پہ رکھی گئی. ہاں کوئی ظاہر سے گزر کے باطن میں جائے اور وہ اللہ کا بزرگ ولی بن جائے اس کا معاملہ جدا ہوتا ہے. لیکن ہم اہل ظاہر میں سے جن کو سیانہ اور وڈیرا مانتے ہیں وہ یہ دلیلیں دیتے ہیں. یہ دلیل دینے والا لوگ عقل مند نہیں ہوتا، بڑا نادان آدمی ہوتا ہے. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے نا ایک ایسے ہی اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے نے ایک سوال کیا. رستے میں چلتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ گدڑی پوش فقیر تھے، اللہ والے تھے. اللہ والا بس چپ کر کے ہے، بزرگ بیٹھے پہ نا چپ کر کے، کوئی شور نہیں، شرابہ نہیں تھے. کوئی مولوی میرے نال بیٹھا ہویا اور سوچتا پہ تقریر مقابلے تو میرا نمبر آوے، اندروں جناب سوئی کے اور چل رہی ہویا، مگر اللہ والے ہیں بیٹھ رہے ہیں اپنی مستی میں بیٹھے ہیں. ہاں جی، ہاتھ کار والے دل یار والے لگے رہتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ موج میں. تو شیخ ابو بکر شبلی بھی گدڑی پوش فقیر تھے، اپنی حالت میں مست رہتے تھے. تو اپنے آپ کو ایک عقل مند سمجھنے والے نوجوان نے راستہ روک کے کہا، حضرت جی یہ بتائیں آپ کے محلے میں پاگل کتنے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو بھی پاگل ہی سمجھتا تھا. شیخ ابو بکر شبلی نے یوں ہاتھ اوپر کیا، ایک بندے کا نام لیا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، 4 بندوں کا نام لیا اور کہا اچھا 4 بندوں کا نام لے کے چپ ہو گئے. اس نے کہا جی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا بھئی یہ تیرا سوال ذرا مشکل ہے، میں نے سوچا جو تو نے سوال پوچھا اس کی گنتی بڑی لمبی ہے،
تو سوال تھوڑا اس کا دوسرا رخ تو کر دے، سوال بدل دے، میں جلدی سے جواب دیتا ہوں، بندے میں نے گن دیے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا سوال کروں؟ وہ فرمانے لگے یہ سوال نہ کر کے میرے محلے میں پاگل کتنے رہتے ہیں، یہ بتا، یہ پوچھ میرے محلے میں عقل مند کتنے رہتے ہیں۔ اس نے کہا بات تو ایک ہی ہے جی، چلیں آپ یہ بتا دیں عقل مند کتنے رہتے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے 4 نام گنے تو سنیں، دوبارہ گنے، 1 2 3 4، 4 بندوں کا نام لے کے کہنے لگے ابو بکر شبلی کی نظر میں یہ 4 بندے میرے محلے کے عقل مند ہیں، باقی سارے کے سارے پاگل ہیں۔ اس نے حیرت سے کہا حضرت جن 4 کو ہم پاگل سمجھتے ہیں آپ ان کو عقل مند کہہ رہے ہیں، آپ کی عقل تو ٹھکانے پر ہے۔ آپ نے جواب دیا وہی جو ائمہ حدیث نے عقل مند کی تعریف کی وہی پیش کی۔ آپ فرمانے لگے حدیث لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والوں نے ہم تک یہ راز پہنچایا ہے کہ العاقل الذی یتقی اللہ المعاصی، دھرتی پر، اللہ کی دھرتی پر عقل مند فقط وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، مخلوق سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جن 4 کے میں نے نام لیے ہیں ان کی گردنیں تمہیں جھکی ہوئی اس لیے نظر آتی ہیں، ان کی نگاہیں تمہیں جھکی ہوئی اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ اپنے مولا کا حیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم جو ایسے جھکا کے نظر دل بچھا کے چلنے والا، انہوں نے کوئی سادہ جا بندہ ہے، ان میں عقل سے کوئی نہیں ہے بھی۔ آگے چلیے دوستان محترم، بہت بڑے قرون اولیاء کے بزرگ ہیں، وقت نہیں ان کی ڈیٹیل تعارف کروں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، یہ میں کوئی پچھلی صدی کے کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا، 2 3 4 صدیاں پہلے کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا، یہ لوگوں 1000 سال سے پہلے یہ بزرگ دھرتی سے گزرے گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں عقل مند کسے کہتے ہیں؟ اب بات عقل کی چل نکلی تو ذرا راز سمجھتے چلے جائیے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ میری نظر میں اس روئے زمین پہ عقل مند بندے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت ایک ایک کر کے تینوں بتائیے۔ آپ لوگوں کو پہلا راز اللہ کے ولی نے، ولیوں کی یہ آپ نے اولیاء کی مجلس بھی رکھی ہے، میلاد کی مجلس بھی رکھی ہے، تو ذکر اولیاء کا آ گیا، توجہ سے سنیے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہنے لگے میری نظر میں اس دھرتی پر پہلا عقل مند بندہ وہ ہے کہ جو بھئی بڑی توجہ سے، کہ جملے بڑے خاص جملے ہیں، اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میری نظر میں عقل مند بندہ وہ ہے کہ جو دنیا ترک کر دے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے۔ من تارک الدنیا قبل ان ترکت، اے بندے اس سے پہلے کہ دنیا تجھے ٹھوکر مار کے چھوڑ دے تو خود دنیا کی جان چھوڑ دے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ دنیا کیسے ترک کی جا سکتی ہے؟ اللہ نے پھر دنیا میں بھیجا کیوں؟ اگر ترک ہی کرنی تھی تو بھیجا کیوں؟ اب اللہ کے ولی نے وضاحت فرمائی، سنیے۔ آپ فرمانے لگے کہ دنیا ترک کرنے کا معنی یہ ہے کہ دنیا اتنی استعمال کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے، جتنی تمہاری، بچا بچا کے نہ رکھو۔ اب توجہ کرنا، ان کی پورا خطاب خطبہ ہے حضرت سہل بن عبداللہ کا، میں اس کا چلے نچوڑ صرف 3 جملوں کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف 3 جملوں کی صورت۔ آپ نے اپنے اس مریدوں کو سمجھایا، آپ نے کہا جو کھا گیا وہ پا گیا۔ کیا جی؟ جو کھا گیا وہ پا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، آقا نے فرمایا اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا یا اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور جو وہ پہن نہیں سکا یا کھا نہیں سکا وہ اس کا نہیں ہوتا، وہ اس کے مرنے کی دیر ہے، اگلے اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو جو کھا گیا وہ پا گیا۔ دوسرا جملہ، جو جوڑ گیا، ہم لوگ ساری زندگی کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا۔ جو جوڑ گیا
وہ چھوڑ گیا. اور تیسرا جملہ سننا اور سمجھ آئی تو مجھے پتا چل جائے گا. تیسرا جملہ اللہ کے ولی نے فرمایا جو دے گیا وہ لے گیا. جو دے گیا وہ لے گیا. اب حدیث سنا دوں اس پر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں قربانی والی عید کا دن تھا. امام الانبیاء علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں پکڑی، بسم اللہ اللہ اکبر، بکری ذبح کر کے آقا حضور نے اپنے غلاموں سے کہا اس کا گوشت بناؤ، اور جب گوشت بن جائے تو میرے گھر پہ دے دینا. حضور صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے. جب آقا علیہ السلام پلٹ کے آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، عائشہ وہ بکری کا گوشت آ گیا تھا؟ یا رسول اللہ آ گیا تھا. فرمایا پھر کیا کیا؟ اب سنیے گا. عائشہ فرمانے لگی حضور میں نے غریبوں، یتیموں، جتنے بھی احباب آس پاس پڑوسی تھے ان کو بلایا اور میں نے ساری بکری کا گوشت انہیں دے دیا، مگر میں نے ایک ٹکڑا بچا لیا، وہ شانے کی ہڈی والا گوشت کا ٹکڑا. فرمایا وہ میں نے بچا لیا. کیا کیا بھئی؟ یہ جملہ بڑا خاص ہے. ام المومنین کہتی ہیں وہ میں نے بچا لیا، باقی دے دیا. آقا علیہ السلام کی چشمان مقدسہ چھلک پڑی. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا عائشہ تو نے جملہ غلط کہا ہے. حضور اس جملے میں غلطی کیا ہے کہ وہ جو باقی لوگوں کو دیا ہے وہ دے دیا، جو گھر میں رکھا وہ بچا لیا، اس میں کیا غلطی ہے؟ اب آقا علیہ السلام کا جملہ سننا. آقا علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ جو تو نے دے دیا وہ تو نے بچا لیا. وہ تو نے بچایا وہ نہیں ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے، بچایا وہ ہے جو دے دیا ہے. عارف باللہ کہتے ہیں کہ لوگوں جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، اور اس حدیث کی روشنی میں جو دے گیا وہی لے گیا، وہی لے گیا. پھر حضرت محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی. مرید خلفاء بیٹھے ہیں، دیگر سائلین آ گئے، سالکین آ گئے، اور کئی سننے سنانے والے آ گئے. بھئی بڑی توجہ رکھنا. یہی واز جو ہے نا دنیا چھوڑنے کا شیخ نظام الدین اولیاء نے بھی کیا، لیکن کہانی بڑی عجیب ہے. جب آپ نے یہ واز کیا نا تو آپ نے فرمایا لوگوں دنیا اس طرح چھوڑو کہ دنیا کو اپنے ہاتھوں تک آنے دو، لیکن ہاتھ سے نکل کر جیب تک نہ آنے دو. ہاتھ سے نکل کر تو کئی سنگی بیٹھ انہوں نے کہا بھی اساں تے جیباں ایویں ہی لوائی ہیں پھر. اور اب تو دو جیبیں لگوائی جاتی ہیں، تین چار والی، اور اوپر ویسٹ کوٹ ڈالی جاتی ہے، اس میں بھی 4 جیبیں ہوتی ہیں. اندر پھر پنجابی ہمارے بھائی ایک انگی بھی ڈالتے ہیں، اس میں 8 جیبیں ہوتی ہیں. اتنی جیبیں ایک بندے کی. اور شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہہ رہے ہیں بھی ہاتھوں تک دنیا کو آنے دو، ہاتھوں سے نکل کر جیب تک نہ آنے دو. ایک سنگی بول پڑا، اس نے کہا حضرت جی، وہ سیانا آدمی تھا، اس نے کہا حضرت گھر میں بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ہاتھوں تک تو وہ ہے جو اپنے لیے استعمال کر لی، تو انہوں نے بھوکا رکھی. آپ نے فرمایا ابھی درس مکمل نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے. پھر آپ کہنے لگے جس کے گھر میں بیوی اور بچے ہوں اس کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا ہاتھوں سے جیب تک آنے دے. مطلب جیب لوانی چاہیے، ہاتھوں سے جیب تک آنے دے، مگر جیب سے نکل کر دل میں نہ گھسنے دے. دل میں فرمایا جس کے دل میں دنیا گھس گئی اس کی یہ دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. آؤ لوگو اتنا درس دے کے آپ نے فرمایا بھائی ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، بریک ٹائم ہو گیا، وقفہ کرتا، جاؤ وضو شضو بیلیو تازہ کراؤ، پھر نماز پڑھتے ہیں، باقی پھر بات چیت کرتے ہیں. لوگوں اس مجلس میں ایک خشک طبیعت کے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں، ایک علماء حق ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. ایک خشک طبیعت کے مولانا ہوتے ہیں جو اصل میں مولانا نہیں ہوتے، درس نظام ہی نہیں پڑھی ہوتی، زانو تلمذ نہیں کیا ہوتا، بس وہ ظاہری حلیے سے مولانا بن جاتے ہیں. تو باقی انہیں اتنا زیادہ گہرائی کا علم نہیں ہوتا، تو اوپر کی سوچ ہوتی ہے، وہ جلدی بھڑک بھی اٹھتے ہیں، تڑپ بھی اٹھتے ہیں، شدت پسندی پہ بھی آ جاتے ہیں.
گالی گلوچ میں بھی اتر آتے ہیں، مقابلے میں بھی آ جاتے ہیں۔ جو جس درخت کی شاخ پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ نیوی نیوی ہوتی ہے۔ تو وہ مولانا صاحب بھی اٹھے، وہ باہر نکلے۔ اب بڑی توجہ رکھنا، وہ جب تھوڑا آگے گئے نا تو پرانے زمانے میں اس دور میں نا یہ گھروں کے ساتھ یا مسجدوں کے ساتھ ٹوائلٹ نہیں بنے ہوتے تھے کہ وہاں وضو کر لیں، تو استنجے کے لیے لوگ ذرا کھیتوں میں دور تک جاتے تھے۔ تو وہ جو مولانا صاحب تھے نا، وہ نکلے ذرا استنجا کرنے کے لیے، تو تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی بڑی کھلریاں بنی ہوئی ہیں۔ کھلری تو سمجھتے ہیں ایسے تو ڈنگر بن گئے، انہوں نے دیکھا بڑی کھلریاں بندی ہوئی ہیں۔ پہلی صف میں جو کھل رہی ہے اس کے اوپر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، بڑی زبردست قسم کی بھینسیں۔ پیچھے دیکھا گائے بندھی ہوئی ہیں، پیچھے اونٹ بندھے ہوئے ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں۔ اس نے ادھر ایک بندے سے کام کرنے والے سے پوچھا بھئی یہ منجا کی دیاں؟ اس نے کہا یہ حضرت محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بھینسیں ہیں۔ بڑا انہوں نے انیاں مجھا انہا مال کنگال سانو درس دے رہے ہیں دنیا آتا تک رکھو، ایتھے تے مال دا حساب ہی کوئی۔ وہ ذرا مولانا آگے ہوا ہے نا، اور اس نے دیکھا وہ جو بھینسیں جن قلوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں وہ قلے لکڑی کے نہیں سونے کے قلے ہیں۔ لوگوں مولانا کو وضو بھول گیا، اس نے کیا وضو نماز بعد میں، پہلے اللہ شیخ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں دو ہاتھ کر لگی۔ وہ واپس آ گیا دربار میں، وہ کہنے لگا حضرت صاحب یہ کیا دو رنگی والے خطبے ہیں، ہمیں درس کچھ اور اپنا معاملہ کچھ اور۔ ہم نے کہا بھئی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی یہ باہر دیکھیں بھینسیں مال کنگال اتنی دنیا، اور حتیٰ کہ بھینسوں کے قلے ہمیں لکڑی کے نہیں جڑتے اور یہاں سونے کے، کیا یہ دنیا چھوڑنا ہے؟ مولانا بڑا کٹا۔ شیخ محبوب الہی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے مولانا ذرا ایک باری پھر دہرا دے۔ مولانا پھر گرجا، گرج کے کہا حضرت یہ دو رنگی ہمیں کچھ اور اپنے لیے کچھ اور۔ میں تو حقیقت پا لئی ہے، میں تو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ خطبے صرف ساڑھے واسطے اپنا حساب کتاب کوئی اور ہے۔ جب مولانا زیادہ فری ہوا نا تو لوگوں اللہ کا فقیر مصطفیٰ کا فقیر جلال میں آ گیا، اور جلال میں آ کے کہا مولانا یہ بتا جو تو نے میری بھینسوں کے قلے سونے کے دیکھے ہیں، بتا نظام الدین اولیاء میں وہ قلے ٹھوکے ہوئے کہاں پر ہیں؟ اس نے کہا جناب وہ سامنے کھل رہی ہے، اس کے ساتھ مٹی میں وہ قلے ٹھوکے ہوئے ہیں۔ کہا نادان تجھے اتنا سمجھ نہیں آیا، اگر سونا تیرے پاس آئے تو مٹی میں رکھتا ہے یا بکسوں میں رکھتا ہے؟ ارے نادان سن، تجھ میں دنیا دار میں اور مصطفیٰ کے فقیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھ اللہ نے نظام الدین اولیاء کو اگر سونے کے قلے دیے ہیں، مصطفیٰ کے فقیر نے قلے مٹی میں ٹھوک کر دنیا کو بتا دیا ہے فقیر کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہوا کرتے ہیں۔ میں دنیا جن کے دل میں اترتی ہے وہ سونے مٹی میں نہیں رکھتے اور وہ بھینسوں کے قلے نہیں بناتے۔ پھر میں فقیر نے قلے بنا کے مٹی میں ٹھونک کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کے فقیر اور دنیا دار میں فرق یہ ہے کہ فقیر کی نظر میں مٹی اور سونا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا ترک کرنا، کہ دنیا کی طلب اس طرح کی نہ رہے جو دل میں اترے۔ اب دوسرا جملہ سننا تو شیخ سہل بن عبداللہ کہنے لگے جو بندہ اس طرح دنیا سے تعلق رکھے وہ دنیا ترک کر دیتا ہے، اور جو دنیا ترک نہ کرے پھر دنیا اس کو خود ٹھڈا مار کے دنیا سے بھگا دیتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے خود ہی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اگلی بات بڑی توجہ طلب، آپ نے فرمایا میری نظر میں دوسرا عقل مند بندہ وہ ہے من بنا قبرہ قبل ان یدخلہ، جو بندہ اپنی قبر کی خود تعمیر کرے اس وقت سے پہلے کہ اس قبر میں ڈال دیا جائے۔ بھئی بہت توجہ طلب،
یہ میری ساری گفتگو کا سمجھ لو سینٹرل پوائنٹ ہے، اہم ترین نقطہ ہے۔ جو اپنی قبر کی تعمیر کرے اس سے پہلے کہ قبر میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت جی بندہ اپنی قبر کیسے بنا سکتا ہے؟ مرے گا، لوگ کھود دیں گے، بیچ میں پھینک دیں گے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے یہ بتا رات کو سوتا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا جی بستر۔ فرمایا بستر کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ گدا ہوتا ہے، تولائی ہوتی ہے، روئی کا ہوتا ہے۔ کہا یہ بتا قبر میں جائے گا، ساری زندگی نرم بستر پہ سو کے جانے والے، قبر میں تو نیچے مٹی ہوگی، دنیا میں مٹی پہ سوئے گا تجھے تکلیف ہوگی نہیں؟ حضور ہوگی۔ تو فرمایا قبر میں بھی تو ہوگی نا۔ فرمایا حضور پھر کیا کریں؟ قبر میں تو بستر گھر والے نہیں دیتے۔ فرمایا پھر کوئی کسی عارف سے پوچھنا کوئی وہ عمل کہ جس عمل کو کرے گھر والے تو بستر نہ دیں، بند کر کے واپس لوٹ آئیں، جنت کا بستر قبر میں آ جائے، جنت کا بستر آ جائے۔ پھر پوچھا یہ بتا کہ روشنی اچھی لگتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی روشنی تو بالکل اچھی لگتی ہے، لائٹ نہ ہو، ابھی یہاں سے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، کیسا طبیعت پہ اچھا لگے گا برا لگے گا؟ تو انسان بنیادی طور پہ روشنی پسند ہے۔ آپ نے کہا تیری قبر میں کوئی گھر والے چراغ دیں گے، کوئی بلب شلب لگا کے دیں گے؟ اس نے کہا جی کوئی بھی نہیں دیتا۔ کہا ساری زندگی چراغوں میں رہنے والے، قبر میں اندھیرا ہوگا تو کوئی ایسا کام کر جانا کہ گھر والے تو چراغ نہیں دیں گے، ایسی قبر کی تعمیر کر جیسے دنیا میں گھر بناتا ہے، وائرنگ کروا کے بلب لگا کے روشن کرتا ہے، تو کوئی قبر کی ایسی تعمیر کر کہ قبر میں جائے قبر بھی روشن ہو جائے، کوئی جنت کا چراغ تجھے مل جائے۔ سوال کرنے والے نے ہاتھ جوڑے گا حضور ہمیں تو نہیں پتا یہ چراغ کیسے ملتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا یہ بستر قبر میں کیسے ملتے ہیں، اب اس کی وضاحت بھی فرما دیجئے۔ اللہ کے فقیر نے لوگوں کہا کہ بندے یہ بتا، اب بڑی توجہ رکھنا۔ فرمایا یہ اللہ نے تیری ناک کیوں بنائی؟ کہا حضرت سونگھنے کے لیے۔ کہا آنکھ کیوں بنائی؟ دیکھنے کے لیے۔ کان کیوں بنایا؟ سننے کے لیے۔ زبان کیوں بنائی؟ بولنے چکھنے کے لیے۔ دانت کیوں بنائے؟ پیسنے کے لیے۔ ہاتھ کیوں بنائے؟ پکڑنے کے لیے۔ پاؤں کیوں بنائے؟ چلنے کے لیے۔ دل کیوں بنایا؟ فرمایا دل اس لیے بنایا پورے وجود میں خون سپلائی کرنے کے لیے۔ جگر کیوں بنایا؟ خون پیدا کرنے کے لیے۔ پھیپھڑے کیوں بنائے؟ تازہ ہوا آکسیجن جسم تک پہنچانے کے لیے، گندی ہوا باہر نکالنے کے لیے۔ آپ نے سارے ایسا باری باری پوچھے اور پھر کہا یہ بتا اللہ نے ہر پرزہ کسی کام کا بنایا ہے نا؟ جی بالکل کام کا۔ فرمایا اب یہ بتا اتنی بڑی تیری پیشانی، تیرا ماتھا، تیرا فور ہیڈ، اللہ نے یہ کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ لوگوں فقیر کی بات سنیے گا۔ اس نے کہا بس یہ ذرا سونا لگتا ہے متھا تھا، کہتے نا منہ متھا ہونا چاہیے تھا۔ یہ نہیں کوئی کہتا منہ آنکھ ہونی چاہیے، منہ ناک ہونا چاہیے، کیا جملہ کہا جاتا ہے؟ منہ متھا ہونا چاہیے تھا بھائی، ذرا سونا لگتا ہے جی بندہ ذرا اس واسطے۔ فرمایا نادان، یہ سونے لگنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، اللہ کی ہر چیز ہی سونی ہے، اللہ کی کوئی چیز کو جی اللہ کی بنائی ہر چیز ہی سونی ہے، وہ مالک ہے جو بنا دے سونا ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر بتائیے حضرت مجھے تو نہیں پتا، مجھے آنکھ کا پتا ہے، کان کا پتا ہے، میں نے بتا دیا، پیشانی کس مقصد کے لیے حضرت آپ بتا دیجئے۔ آؤ لوگوں اللہ کا فقیر حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بندے جیسے اللہ نے باقی اعضاء تجھے کسی مقصد کے لیے دیے ہیں، مگر سارے اعضاء تو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، آنکھ سے دنیا تکتا ہے، کان سے دنیا کی باتیں سنتا ہے، ہاتھ سے دنیا کی چیزیں پکڑتا ہے، پاؤں سے چل کے دنیا کی طرف جاتا ہے، مگر اللہ نے تیرے ظاہری بدن میں تیرا ماتھا، تیری پیشانی دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں، فقط اپنی ذات کے لیے بنائی ہے۔ اور وہ کیسے؟ اللہ نے یہ ماتھا، یہ پیشانی اپنی بارگاہ کے سجدوں کے لیے بنائی ہے، اپنے سجدوں کے لیے بنائی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا، سجدوں کے لیے بنائی ہے۔ اور فرمایا آ بندے سن لے، راز اس زمین کا یہ ہے جس نے زندگی میں کبھی راتوں کو بستر چھوڑ کر، وہ نرم بستر جس پہ وہ گدے پہ سوتا ہے، جو اس بستر کو قربان کر کے راتوں کو شب بیداری کرے گا، مصلی بچھا کر قیام اللیل کرے گا اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے گا، ارے قبر میں جائے گا، اس کی زمین کے سجدے جنت کے بستر کو کھینچ کے اس کی قبر میں لے آئیں گے۔
بستر چھوڑے گا وہ بستر یہ پیشانے لے آئے. فرمایا یہ سجدے کی طاقت ہے. قبر میں ایک چیز تعمیر ہو گئی, بستر بڑا خوبصورت مل گیا جنت کا. اب دوسری چیز کیا چاہیے؟ لائٹ. دو چیزیں بندے کے پاس ہونا, لائٹ اور بستر, کام بن جاتا ہے. اس نے کہا حضرت لائٹ کیسے آئے گی؟ فرمایا لائٹ کہتے ہیں روشنی کو, اور قرآن مجید بتا رہا ہے روشنی کہاں سے ملے گی. بھائی توجہ رکھنا, قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب سننا, سراج کہتے ہیں روشن چراغ کو, چمکتے چراغ کو. سورج کو کہا جاتا ہے سراج, چمکتے ہوئے چراغ جو روشن, خود بخود روشن, اس کو کہتے ہیں سراج. اور منیرہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا لوگوں میں نے تمہارے نبی کو, رسول کو, محبوب کو سراج بنایا, وہ خود ہر وقت روشن رہتا ہے, اور منیر بھی بنایا جو اس کے فیض کرم کی نگاہ توجہ میں آ جاتا ہے. وہ خود تو روشن ہے, جس پہ اس کی روشنی پڑ جائے اسے بھی روشن کر دیتا ہے. یہ ساری کائنات کو روشن کرنا جانتا ہے. آؤ لوگوں, اللہ کے فقیر نے یہ راز بتایا. فرمایا سن, قبر میں روشنی کے لیے سب سے پہلے ایمان چاہیے, اور ایمان عبادت کا نام نہیں ہے, ایمان علم کا نام نہیں ہے, ایمان عمل کا نام نہیں ہے, ان کے اپنے درجے ہیں. مگر ایمان کی بنیادی کسوٹی یہ چیزیں نہیں ہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام خود بتا گئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کے مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. تو پتا چلا ایمان کس سے ملتا ہے؟ محبت. باہر والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے؟ اب اندر والے نہیں بولیں تاکہ مجھے پتا چلتے باہر واقعی آواز. ایمان کس سے ملتا ہے؟ محبت. اللہ اکبر. ایمان محبت مصطفیٰ سے ملتا ہے. حضرت سعد بن عبداللہ فرمانے لگے بندے سن, ایمان محبت مصطفیٰ سے ملتا ہے, اور محبت مصطفیٰ امتی کے دل کا کنیکشن, دل کے تار اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ کے قلب سے جوڑ دیتی ہے. یہ محبت امتی کو رسول کے ساتھ جوڑ دیتی ہے, اور پھر امتی اس آقا کو حضور کہہ سکتا ہے جس کی حضوری میں حاضر ہو جاتا ہے, نگاہ مصطفیٰ اور توجہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے. اور لوگوں, جو امتی نگاہ محمد مصطفیٰ میں آ جاتا ہے اس کا دل آقا ایسا روشن کرتے ہیں کہ جب دنیا سے وہ بندہ کوچ کر کے قبر میں جاتا ہے, دنیا مٹی ڈال کے پلٹ جاتی ہے, اس کا روشن دل اس کی قبر کو روشن و منور کر دیتا ہے. تو دو چیزیں بات دوستان محترم اس نقطے سے نکلیں قبر روشن کرنے کے لیے. ایک سجدہ خدا, دوسرا محبت. یہ دو سبق تو یاد رہیں گے نا, ایک سجدہ, دوسرا محبت مصطفیٰ.